پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یہ شعر شوخی اور ظرافت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے دیوان کا، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا شعر ہے تو میں جو ہے غلط نہیں کہوں گا۔ اپنی شوخی اور اپنی ظرافت مضمون کے اعتبار سے یہ شعر بہت بڑا شعر ہے، اور اس قسم کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ بس محض یوں سمجھیں کہ آپ کہ بعض الفاظ کے نتیجے میں یا بعض یوں سمجھیں کہ تلمیحات یا روایات کے نتیجے میں انہیں کوئی ایسا مضمون سوچتا ہے کہ بس پھر اس کے نتیجے میں جو شعر نکلتا ہے کمال ہوتا ہے۔ اب اسی شعر کو لے لیں کہ اس کے پیچھے بیسیکلی یہ ایک عدالتی نظام کا ایک بڑا بنیادی سا قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے تو جو فریقین ہیں دونوں کی سنی جائے، ٹھیک؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف مدعی جو ہے اس کے دعوے کے مطابق فیصلہ کر دے، بلکہ ہمیشہ جو مدعا علیہ جو ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ دفاع کا حق دیا جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے جرح کا حق دیا جاتا ہے۔ مدعی جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے، تو مدعا علیہ کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ بھی آگے سے اپنا دفاع کرے، اپنے دفاع میں اس مدعی کے قول کی جو ہے وہ تردید یا اس کی تغلیط یا جو بھی مطلب یہ ہے کہ اس پر تنقید وہ کرنا چاہے وہ کرے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی سا جو ہے وہ عدالتی جو سمجھے کہ ایک اصول ہے۔ اب یہاں سے غالب نے یہ جو ہے نقطہ اٹھایا، وہ کیا نقطہ اٹھایا؟ نقطہ یہ اٹھایا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جو احوال ہیں، یعنی ہماری جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان کو لکھتے رہتے ہیں، اور ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ تیار ہوتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن وہی نامہ اعمال جو ہے وہ بارگاہ الہی کے اندر جو ہے وہ پیش ہوگا، اور پھر اسی نامہ اعمال کے نتیجے میں جو ہے ہماری جزا سزا کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہاں سے غالب نے پھر وہ شوخی و ظرافت دکھائی کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ کیا دم تحریر ہمارا بھی کوئی آدمی وہاں موجود تھا؟ یہاں میں نے دیکھا کہ بعض شارحین نے بھی کے حوالے سے کہا ہے کہ آدمی کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا، یعنی یہ بھی جو ہے یہ اگر پہلے ہوتا تو کیا بات تھی، لیکن ظاہر ہے شعر ہے، اس کے اندر جو ہے الفاظ کو تو آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ ہونا ہو کہ وہ بالکل شعر کا مفہوم جو ہے وہ بگڑ جائے، جس کو ہم تاکید لفظی یا پھر یہ تاکید معنوی کہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نہ کوئی تاکید لفظی ہے، نہ کوئی تاکید معنوی ہے، نہ کوئی شعر کے مفہوم کے اندر اس بھی کے یہاں استعمال سے کوئی فرق آ رہا ہے، لہذا اس بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ بھی جہاں استعمال ہوا ہے بڑا خوبصورت استعمال ہوا ہے اور بڑا بمعنی استعمال ہوا ہے، اور شعر کے معنی کی تفہیم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا۔ تو یہ کہتا ہے کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کہ جب فرشتوں نے ہمارے اعمال لکھے، یہاں اعمال سے مراد بد اعمال ہی ہیں، کیونکہ پکڑے جاتے جو ہے یہاں جزا کا ذکر نہیں، پکڑے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہاں جو اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ برے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں اچھے اعمال کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ تو آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، تو جب فرشتوں نے ہمارے وہ اعمال یعنی برے اعمال ہمارے درج کیے اور پھر بارگاہ الہی میں جا کر دکھائے، گویا کہ مدعی بن کر یہ دعویٰ کیا کہ ان صاحب نے، ان حضرت بشر نے یہ جرم کیا ہے، فلاں وقت جو ہے یہ عمل کیا ہے، تو ہمارا بھی تو کوئی آدمی وہاں موجود ہو اس وقت دم تحریر، جب وہ تحریر کی جا رہی تھی، جو وہ اس بات کی وہاں گواہی درج کرتا اور بارگاہ الہی کے اندر وہ گواہی دیتا کہ یہ واقعی ان حضرت بشر نے یہ جرم جو ہے وہ کیا، ان سے یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ محض ایک بات مضمون کی حد تک جو ہے وہ درست ہے، ایک شعر کی حد تک درست ہے، ایک نقطے کی حد تک درست ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
چونکہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو یہ لکھنے لکھانے کا نظام اور یہ فرشتوں کا جو نظام ہے، یہ بھی صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں کی تربیت کے لیے ایک ایسا نظام اللہ نے وضع کیا ہے، ورنہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو تو کسی قسم کی بھی جو ہے وہ احتیاج نہیں ہے، اس قسم کے کسی نظام کی بھی۔ تو بہرحال بہت خوبصورت شعر، شوقی اور ظرافت سے انتہائی بھرپور شعر۔ اور اب اس غزل کا صرف ایک شعر رہ گیا ہے جو کہ مقطع ہے، اب اگر میں نے اس کو بھی یہاں پیش کیا تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، جو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے، لہٰذا یہیں دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔